صدقہ فطر کا ثبوت قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرماتے تھے اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے تھے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک وہی شخص کامیاب اور بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور کثرت و پابندی سے نماز پڑھتا رہا۔ اس آیت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں پر تزکا سے مراد صدقہ فطر ہے، وذکر اسم ربہ سے مراد تکبیرات عید ہیں، فصلی میں نماز عید کا ذکر ہے، یعنی عید کے دن پہلے صدقہ فطر، پھر تکبیریں، پھر نماز۔ چنانچہ تفسیر عثمانی میں اور امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب عید کے دن لوگوں کو ممبر پر خطبہ دیتے تو فرماتے کہ صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ایسے ہی مختلف احادیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کا حکم فرمایا ہے، زکاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1432، مسلم شریف میں حدیث نمبر 984۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کھجور سے 1 صاع ہے، جو سے 1 صاع ہے، ہر غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، بچوں پر، بڑوں پر، مسلمانوں کی طرف سے۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے یہ ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کننا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقط او صاع من زبیب۔ بخاری حدیث نمبر 1435، مسلم شریف حدیث نمبر 985۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم صدقہ فطر کا 1 صاع نکالا کرتے تھے، کھانے سے ہو، جو سے ہو، کھجوروں سے ہو، یا پنیر سے ہو، یا کشمش سے ہو، ان سب سے 1 صاع نکالا کرتے تھے، اور 1 صاع موجودہ زمانے کے لحاظ سے 3.5 کلو ہوتا ہے۔ اور صدقہ فطر نکالنے میں فائدہ اور حکمت کیا ہے؟ حدیث میں 2 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1609۔ اس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ فطر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا جو روزے داروں کے لغویات اور بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ ہے، غریبوں کے لیے ان کے گزارے اور سہارے کا انتظام ہے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کیا تو یہ مقبول صدقہ ہے، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہے۔ اب یہاں پر صدقہ فطر کے سلسلے میں 2-3 باتیں جو اہم سمجھنی ہیں کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، جس کے پاس مال ضروریات اصلیہ سے زائد، خواہ وہ مال نامی ہو یا غیر نامی ہو، یعنی سونا چاندی اور پیسوں کے لحاظ سے ہو، یا اس کے پاس ایسے سامان ایکسٹرا گھر میں پڑے ہوئے ہیں، فریج، صوفہ اور برتن وغیرہ جو زیادہ استعمال میں اور یوز میں نہیں آتے ہیں، اس طرح کے سامان موجود ہوں اور ان کی مالیت اور ان کی قیمت موجودہ گرام کے لحاظ سے 8 تولے 7 گرام 480 ملی گرام سونا یا
61 تولہ 2 گرام 360 ملی گرام چاندی اس کی قیمت کو پہنچتے ہوں تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اپنا بھی اور اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے۔ بیوی کا صدقہ فطر بیوی پر واجب ہے، ان کی طرف سے بھی اور بالغ بچوں کی طرف سے بھی اگر ان کی اجازت سے اور اطلاع سے ادا کر دیا جائے گا تو ادا ہو جائے گا۔ صدقہ فطر گیہوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، جو سے، کشمش سے، پنیر سے، کھجور سے۔ گیہوں سے اگر ادا کیا جائے تو 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، کھجور، جو، کشمش اور پنیر سے دیا جائے تو 3.5 کلو یا ان کی قیمت دی جائے۔ صدقہ فطر واجب کرنے کا جو مقصد ہے، اس کی جو حیثیت ہے، فقہاء نے لکھی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ نماز میں کسی آدمی سے غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سے نماز کے اس نقصان کو پورا کیا جاتا ہے، ایسے ہی روزوں میں جو روزے دار سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر واجب فرمایا ہے۔ چنانچہ وکی بن جراح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ بغداد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 282، صدقہ فطر واجب کرنے کی حیثیت نماز کے سجدہ سہو کی طرح ہے۔ زکوٰۃ الفطر لشہر رمضان کسجدتي السہو للصلاۃ تجبر نقصان الصوم کما تجبر السہو نقصان الصلاۃ۔ صدقہ فطر کی فضیلت، اس کا ثواب، اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ صدقہ فطر کی جو حکمتیں ہیں وہی صدقہ فطر کی فضیلتوں کو بخوبی سمجھا دیتی ہیں۔ صدقہ فطر کا پہلا مقصد اور پہلی حکمت کیا ہے؟ صدقہ فطر کی پہلی حکمت یہ ہے کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو بیہودہ باتیں یا بری باتیں، گناہ کی باتیں جو اس سے صادر ہو جاتی ہیں وہ دھل جاتی ہیں، اور روزے میں جو نقصان ہو جاتا ہے، ثواب کی کمی ہو جاتی ہے، جیسے 5 نمازوں کے فرض میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سنن مؤکدہ کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے فرض کی کوتاہی کی تکمیل فرماتے ہیں، ایسے ہی روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ ان روزوں کی کمی کو صدقہ فطر کے ذریعے سے پورا فرما دیتے ہیں۔ 30 روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو گئی وہ صدقہ فطر سے پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے صدقہ فطر کا کہ عید الفطر کی خوشی میں جو اسلامی تقریب ہے جس میں 2 رکعت نماز عیدگاہ جا کے ادا کرنا سنت ہے اور عید کی نماز واجب ہے، اس وقت تمام مسلمان اس عبادت میں شریک ہوں، غریب امیر ہر شخص، مسکین محتاج اس دن اپنے معاش کی فکر سے فارغ ہو کر بخوشی وہ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے عیدگاہ پہنچے۔ اس کے لیے ہر غریب کو، ہر محتاج کو فارغ البال بنایا جائے تاکہ وہ خوشی خوشی عیدگاہ پہنچ سکے۔ اس کے لیے اچھے کپڑے کا، اچھے کھانے کا، اس کے بچوں کی بھی خوشی کا نظم ہو سکے، تو انہیں ایسی مقدار صدقہ فطر کی مل جائے جس سے وہ کھانا بھی اچھا بنا لیں اور اچھا لباس بھی پہن سکیں۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ تیسری حکمت، مجمع الانہر میں عبد الرحمن بن الشیخ محمد شیخی زادہ اور محمد بن اسماعیل الطحطاوی نے اپنی کتاب حاشیۃ الطحطاوی میں لکھا ہے، قالوا فی صدقۃ الفطر 3 اشیاء قبول الصوم والفلاح والنجاۃ من سکرات الموت وعذاب القبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ فطر میں 3 چیزیں مقصود ہیں۔ ایک تو روزوں کی قبولیت، 30 روزے قبول ہونے کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، جو کمی کوتاہی قبولیت سے آڑ اور رکاوٹ ہو جاتی ہے وہ صدقہ فطر سے وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی کامیابی کا حصول مقصود ہے۔ تیسرا مقصد ہے النجاۃ من سکرات الموت وعذاب القبر، موت اور سکرات کے موقع پر جو سختی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے اور قبر کا عذاب جو برحق ہے، اس سے بچنے اور اس سے نجات کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ تمام حکمتیں ہیں صدقہ فطر کی۔ اب یہاں پر روزوں کی کمی کوتاہی دور ہو جانا، روزوں میں جو غلطیاں ہوئی، گناہ ہوئی، اس کا دھل جانا، غریب آدمی کے گھر اچھے کھانے، اچھے کپڑے کا نظم ہو جانا،
اور اپنی روزوں کی قبولیت کا ہونا، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل ہونا اور سکرات کی تکلیف سے بچنا، قبر کے عذاب سے بچنا، یہ ساری باتیں حاصل ہونا ہے صدقہ فطر کے ذریعے سے۔ اس مقصد کے تحت میں صدقہ فطر کو فرض کیا گیا ہے۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے میں عام طور سے ایک بات جو قابل توجہ ہے، بہت ہی اہمیت کی قابل ہے، وہ یہ ہے کہ عموماً صدقہ فطر 1.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو گیہوں اور کارڈوں پر چھپا دیا جاتا ہے، اور صوبے کے بڑے بڑے دانشوروں کی طرف سے اعلانات بھی ہوتے ہیں کہ اس سال پورے ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں، اس ریاست میں فلاں فلاں اکابر نے یہ طے کیا ہے کہ اس سال کا صدقہ فطر 60 روپے ہوگا، اس سال کا صدقہ فطر 70 روپے ہوگا، اور کارڈوں میں بڑے اہتمام سے چھاپ دیا جاتا ہے، پوچھتے ہی فوراً یہی کہا جاتا ہے 60-70 روپے ہے۔ فقہا نے جہاں پر بھی صدقہ فطر کی بحث لکھی ہے وہاں پر محض گیہوں کو ذکر نہیں کیا ہے، وہاں پر محض گیہوں کو ذکر نہیں کیا ہے۔ جتنی باتیں احادیث میں آئی ہیں صدقہ فطر گیہوں، کھجور، جو، کشمش، پنیر سب سے ادا کیے جانے کی ساری باتوں کی تفصیلی وضاحت وہاں پر موجود ہے۔ اپنے اکابر میں بھی دیکھیے، حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں آج کل 2.25 کلو کے اعتبار سے صدقہ فطر اگر ادا کیا جائے تو یہ بہت کم مقدار بیٹھتی ہے، جو بڑے مالداروں کے لیے کوئی حیثیت اور وقعت نہیں رکھتی۔ اس لیے جو سرمایہ دار حضرات ہیں ان کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے 2.25 کلو قیمت گیہوں کی لگانے کے بجائے 3.5 کلو کے حساب سے کھجور یا کشمش کا حساب لگایا کریں، ان میں ان کو زیادہ ثواب بھی ملے گا، محتاج اور فقیر اور مسکین لوگوں کا نفع بھی زیادہ ہوگا۔ اور اس کے ثبوت میں حدیث پاک میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ منقول ہے۔ بصرہ میں عید کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا یعنی 3.5 کلو کھجور یا جو یا گیہوں سے 2.25 کلو کا صدقہ ضروری قرار دیا ہے، جو ہر آزاد، غلام، مرد، عورت، چھوٹے بڑے سب پر لازم ہے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بصرہ تشریف لائے اور دیکھا کہ اب گیہوں کی بازاری قیمت بہت سستی ہو گئی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر وسعت فرمائی ہے، اس لیے اگر تم صدقہ فطر ہر چیز کا 1 سا کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے، یعنی 3.5 کلو کے حساب سے نکالو تو زیادہ بہتر ہے۔ گیہوں بھی اب 2.25 کلو نہ رکھو، 3.5 کلو کے حساب سے نکالو، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ بذل المجہود جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 454۔ اگر کوئی شخص محض 2.25 کلو گیہوں کی قیمت کا لحاظ کرتے ہوئے 60-70 روپے سے نکال دے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لیکن ہر سال اسی کا اہتمام، اسی کو لازم پکڑ لینا، حدیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے کبھی اس پر عمل کی توفیق نہیں ہونا، اس زیادتی سے محروم ہو جانا، فقہا نے جس کو افضل قرار دیا ہے، چنانچہ بذل المجہود میں ہے سام من کل شیء اے من الحنطۃ وغیرہا لکان احسن، کہ ہر چیز میں 3.5 کلو کا حساب کر کے نکال دو، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور بہت اہم نقطہ جو حضرت مفتی سعید احمد صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب رحمت اللہ الواسعہ میں لکھا ہے کہ عام طور سے فقہا نے گیہوں کی مقدار کو پہلے ذکر کیا اور گیہوں کو 3.5 کلو کے بجائے 2.25 کلو کا ذکر حدیث میں بھی آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں گیہوں صرف مالدار لوگ ہی کھاتے تھے، غریب اور مسکین لوگوں کو یہ نصیب ہی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ واقعے میں استدلال کیا ہے کہ خاندان بنو ابریق کے بشیر نامی منافق نے جب چوری کی تھی، اس واقعے میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ جب ملک شام سے کوئی تاجر گیہوں کا آٹا لاتا تو مالدار آدمی اس کو خرید لیتا اور اپنے لیے خاص کر لیتا، اور بال بچے کھجور اور جو کھاتے تھے۔ یعنی گیہوں صرف مالدار لوگوں کی غذا تھی، عام لوگوں کی غذا کھجور اور جو ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ بعض روایات میں نصف سا گیہوں
یعنی 2.25 کلو گیہوں کو 3.5 کلو جو کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں 2.25 کلو گیہوں کی قیمت 3.5 کلو جو کی قیمت کے برابر ہوتی تھی، اس لیے 2.25 کلو صدقہ فطر نکالنا کافی قرار دیا گیا تھا۔ مگر بعد میں جب گیہوں سستا ہو گیا تو اب اس کا بھی 1 سا ہی نکالنا چاہیے۔ جیسے کپڑوں میں تنگی تھی تو ایک کپڑے میں نماز کو جائز قرار دیا، مگر جب اللہ نے کپڑوں میں گنجائش دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تم بھی گنجائش کرو، یعنی اب 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، یہی افضل ہے۔ اسی طرح جب گیہوں سستا ہو گیا تو اس کا بھی 1 سا نکالنا چاہیے۔ رحمۃ اللہ الواسعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 66۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ سے بھی مروی ہے کہ گیہوں کا ہی اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، مختلف چیزوں سے وہاں صدقہ فطر نکالا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کننا نخرج زکاة الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من عقد او صاع من زبیب، کہ ہم لوگ اپنے زمانے میں صدقہ فطر اناج سے ہو 3.5 کلو، جو سے، کھجور سے، پنیر سے، کشمش سے، سب سے 3.5 کلو نکالا کرتے تھے۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 حدیث نمبر 1484۔ ان سے معلوم ہوا کہ صحابہ بھی 2.25 کلو کا ہی اہتمام نہیں کرتے تھے، زیادہ مقدار میں نکالتے تھے۔ اور فقہا نے بھی جو تحریرات احسن اور افضل طریقے کی لکھی ہے کہ وہ گیہوں اس زمانے میں مہنگا تھا تو اس واسطے 2.25 کلو رکھا گیا، اب جب وہ سستا ہو گیا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی نقل کیا گیا، اور اپنے اکابر میں حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم اور مفتی سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم اور دیگر اکابر کی بھی تحریرات ہیں بذل المجہود کے حوالے سے، سب باتیں واضح ہیں کہ 2.25 کلو کے بجائے 3.5 کلو کا اہتمام ہو۔ اور مقاصد کی طرف اگر ہم غور کریں کہ جب صدقہ فطر واجب ہونے کا نکالنے کا مقصد 30 روزوں میں ہونے والی کمی کوتاہیوں کو دور کرنا اور عید کے دن غریب اور مسکین لوگوں کی ضرورتوں کا انتظام ہونا، کھانے کپڑے کے لحاظ سے اپنے روزوں کی قبولیت ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا حصول، اور سکرات کے موقع پر جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے بچنا، عذاب قبر سے بچنا، یہ ساری چیزیں مقصود ہیں۔ اب اندازہ کیجئے 60-70 روپے سے 30 روزوں کی کوتاہیاں کیسے پوری ہو جائیں گی۔ 60-70 روپے سے عید کے دن کس غریب کے گھر میں اچھے کھانے اچھے کپڑے کا انتظام ہو جائے گا۔ 60-70 روپے میں آدمی اپنے عذاب قبر اور سکرات کی تکلیف سے بچنا چاہ رہا ہے، تو ایک روزے کی قیمت وہ 2 روپے کے حساب سے لگا رہا ہے۔ 60-70 روپے کا اندازہ کیا جائے تو 60-70 روپے میں دودھ ڈھنگ کا نہیں آتا ہے تو کہاں سے اس کے گھر میں اچھا میٹھا اور کھانا بن جائے گا۔ 60-70 روپے میں اندر پہننے کے کپڑے نہیں آتے ہیں تو کیسے اس کے پورے باہر پہننے کے کپڑے اچھے خاصے آ جائیں گے۔ تو کون سا مقصد محض گیہوں کو بنیاد بنانے سے ادا ہو سکتا ہے؟ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر کوئی گیہوں سے ادا کرے تو ادا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن جو چیز چھوڑی ہوئی ایک عرصے سے، جس کا تذکرہ بھی نہیں، جس کی ترغیب بھی نہیں، جس کی طرف توجہ اور دھیان بھی نہیں کیا جاتا ہے، اس کی اہمیت اجاگر کرنا مقصود ہے۔ اس واسطے الحمدللہ کئی اکابر اور کئی صوبوں میں اس بات کا اہتمام کیا جانے لگا کہ پوری بات واضح طریقے سے کہ امسال کا صدقہ فطر گیہوں سے بھی ذکر کیا جائے، جو کشمش کھجور سے بھی ذکر کیا جائے، تاکہ جس صاحب حیثیت کو اللہ نے جیسی توفیق دی ہے اس کے حساب سے صدقہ فطر نے ادا کرے تو اسے ثواب بھی زیادہ ہے۔ جتنا رمضان میں ادا کریں گے اس قدر اللہ تعالیٰ ہر پیسے کے حساب سے بڑھ چڑھ کر اپنی طرف سے عطا کریں گے، روزوں کی قبولیت کا قوی امکان ہوگا، جو کوتاہیاں ہو گئیں وہ ساری دھل جائیں گی، غریب کو جس قدر ملے گا اسے جس قدر فراوانی نصیب ہوگی اس کی دعائیں ملیں گی، عذاب قبر اور سکرات کی تکلیف میں اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر سہولت عطا فرمائیں گے۔ تو اس واسطے کوشش کی جائے کہ گیہوں کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ جو کشمش اور کھجور اور پنیر کے ذریعے سے 3.5 کلو کی قیمت کا اندازہ کر کے صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اگر کوئی گھر میں زیادہ ممبر ہیں، لوگ زیادہ ہیں، افراد
افراد خانہ زیادہ ہیں تو مہنگا ہو جائے گا، تو بچوں کی طرف سے تھوڑا کم نکال دیں گیہوں جو کے لحاظ سے، اور بڑے لوگوں کی طرف سے تھوڑی زیادہ مقدار میں نکال دیں۔ گیہوں کے لحاظ سے 60 سے 70 روپے کے درمیان صدقہ فطر ہوتا ہے، جو کے لحاظ سے 210 روپے ہوتا ہے، کھجور کے لحاظ سے 420 روپے ہوتا ہے، اور کشمش کے لحاظ سے بعض حضرات نے 910 روپے اور بعض حضرات نے 750 روپے لکھا ہے۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر 60-70 روپے سے شروع ہو کر 900 روپے تک، 910 روپے تک ہوتا ہے۔ تو اس میں 60-70 روپے کو، 200 روپے کو بنیاد بنانے کے بجائے 400 روپے، 420 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ بڑے حضرات اس کا اہتمام کریں، اگر زیادہ پیسے ہو جاتے ہیں تو اس میں بچوں کی طرف سے تھوڑا کم نکال دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہر شخص 60 روپے، 70 روپے، 1.25 کلو گیہوں کو ہی بنیاد بنانا بہت ہی قابل اصلاح بات ہے۔ زمانے کی تبدیلی کے لحاظ سے، مہنگائی کے لحاظ سے، اور اپنے اعمال کے لحاظ سے، جس کے صدقہ فطر واجب کیے جانے کے مقاصد اور حکمتوں کے لحاظ سے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ صدقہ فطر کشمش یا کھجور سے نکالنے کا اہتمام کریں۔ 400 روپے، 900 روپے کی مالیت کا اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔